جی، اس دن کے حوالے سے تو بہت میسیجز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہت ریلیونٹ میسیج میں دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ 1974 کا جو مقدمہ ہے وہ پورا اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں جگہ جگہ مرزا ناصر جو اس وقت قادیانی سربراہ تھا، جگہ جگہ اس کا اعتراف موجود ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس بات کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی اپنی مذہبی شناخت چھپا کر کسی جگہ رہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دھوکہ دہی کا مرتکب ہے، وہ مکار ہے، دھوکہ دینے والا ہے، اور یہ ہے کہ 2 نمبر ہے آدمی ہے اور 2 نمبر ہی کر رہا ہے، جس کی کسی بھی مذہب ملت میں اور ایک کامن سینس کی روح سے بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بات قادیانی سربراہ نے خود تسلیم کی ہے، اور عدالت کے سامنے یہ بات باقاعدہ دلائل کے ساتھ پیش ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے اور خود بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو ہم اس دن کے حوالے سے جو قادیانی ہے ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت ایک معقول بات ہے کہ آپ جہاں رہے تو اپنی شناخت کے اظہار کے ساتھ رہیں۔ اپنی شناخت کو چھپا کر مختلف عہدوں پر پہنچنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جس کو ایک عام انسان بھی غلط کہتا ہے، اور کسی بھی دنیا کے قانون میں اور رول میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو اس حوالے سے یہ میسیج ہے جو بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے اگر اس پر عمل کیا جائے قادیانی کمیونٹی کی طرف سے تو بہت سارے مسائل جو خلفشار اس ملک میں ہے، اور جو بہت سارے فسادات نظر آ رہے ہیں، اور جو ہماری تاریخ ان واقعات سے بری ہے، تو اس طرح کی جو صورتحال ہے نامناسب وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، اور اس حوالے سے میں اس کا اضافہ کروں گا کہ کچھ عرصہ پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے تو وہ بھی اسی حوالے سے ہوا ہے، اور اس فیصلے کو بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ معرض تنقید بنایا، یہ کہہ کر کہ یہ تو مذہبی آزادی کے خلاف ہے اور اس میں تو آپ کسی کو مجبور کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے، وہ فیصلہ انشاءاللہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ رہا ہے تو عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ انگلش میں تو فیصلہ تفصیلی آ چکا ہے، اور اس میں چاروں مکاتب فکر کے علماء کی آراء موجود ہے، اور مستند ماہرین قانون کی، اس میں نہ قانونی لحاظ سے کوئی سقم ہے اور نہ شرعی اور دلائل کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہم قادیانیوں سے کبھی بھی یہ نہیں کہتے بجبر اور مطالبہ کر کے قانونی کہ تم لوگ جو ہے نا قادیانیت چھوڑ کر اسلام میں آ جاؤ اور باقاعدہ مرزا قادیانی سے اعلان برات کرو۔ ہم ان کو دعوت تو ضرور دیں گے، لیکن ایک قانونی لازمی مطالبہ ان سے نہیں کریں گے، اور ان کی جو آزادی مذہب ہے اس کو ہم مجروح نہیں کریں گے۔ ہمارا جو ان سے مطالبہ ہے وہ بہت سیدھا سادہ ہے، اس عدالتی فیصلے کی روح سے کہ وہ اپنی شناخت ظاہر کر کے جائے، جہاں بھی جانا ہے، انہوں نے فوج میں جانا ہے، باقی اداروں میں جانا ہے، کسی بھی تعلیمی ادارے میں، جہاں بھی ہے تو اپنی شناخت کے اظہار کے ساتھ جائے۔ اس فیصلے میں صرف یہ اتنی بات کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کو لوگوں نے غلط رنگ دے کر کہ یہ کسی خاص کمیونٹی کو جو ہے نا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کوئی بھی ایسی امتیازی بات اس میں نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک معقول بات ہے، جو ایک بچہ بھی اگر اب اس سے پوچھے تو یہی بات کہے گا کہ بھائی اپنی شناخت جو ضروری شناخت ہے کسی کی وہ نہیں چھپانی چاہیے، اس لیے کہ اس ملک میں ہم ایک آئین کے تحت رہتے ہیں، اور اس ملک کا جو بھی شہری ہے اس کا آئین کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، تو اس میں دیانتدار ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آئین نے ہر شخص کے حقوق بالکل واضح ظاہر کیے ہیں، تو ہر شخص کو بھی اپنی جو ضروری حیثیت ہے جو اس حقوق پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ حیثیت اس کو ظاہر کرنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو مسلم غیر مسلم ہونے کی بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہمارے آئین کی روح سے، اسلام کی روح سے، اس لیے کہ اگر صرف ہمارے آئین کو بھی دیکھا جائے تو بہت سارے عہدے ایسے ہیں جس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مثلا اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر ظاہر ہے کہ مسلمان ہی ہوگا، وفاقی شرعیہ عدالت میں جو جج ہوگا وہ مسلمانی، شریعہ اپیل اینڈ بینچ میں جو جج ہوگا، اس طرح صدر ہمارے اس ملک کا جو ہوگا وزیر اعظم، تو ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی اپنی شناخت چھپا کر غیر مسلم ہو کر چلا جائے اور وہ صدر وزیر اعظم بن جائے تو یہ آئین کی دجیہ اڑانا اور اس کی توہین کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اگر قرآن و حدیث کوئی نہیں مانتا تو اپنی آئین کی روح سے بھی یہ بات لازم ہے، اور آئین تو ہر کوئی اس ملک میں مانتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ بات کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا اور اس غلط فیصلے کو واپس لیا۔ تو جیسے کہ غلط فیصلے پر تنقید کرنا ہمارا حق تھا اور حکومت پر لازم تھا کہ اس کو سنے اور صحیح بات کہے، تو جب انہوں نے صحیح فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے اس غلط فیصلے کو واپس کر لیا ہے تو اب اس کی تحسین کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں ہمیں اس حد ظرفی سے کام لینا چاہیے
اور اس میں خواہ مخواہ کی وہ تعویلات اور دوسری چیزیں نہیں نکالنی چاہیے کہ پہلے جب پتہ تھا تو کیوں کیا اور یہ اور وہ. بس جب غلطی ہوگی، غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کبھی جان بوجھ کر کرتا ہے، کبھی انجانے میں، لیکن جو غلطی کو مان لیتا ہے تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے توبہ کے بعد، اگرچہ جان بوجھ کر کسی نے کی ہے تو اس طریقے سے اس کو بھی ہمیں معاف کرنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور بہت زیادہ اس پہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دباؤ میں آیا ایسا کیا. بہت ساری حکومتیں ہمارے ماضی میں مثالیں ملتی ہے کہ بہت سارے معاملات پر حکومتیں دباؤ میں بھی آئی لیکن پھر بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا. تو اگر ڈٹائی سے کوئی کام لے تو کسی بھی پوزیشن پر لے سکتا ہے. تو اگر انہوں نے ایک حق بات کی ہے اور حق کی طرف آئے ہیں تو ہم کھلے دل سے ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے اس چیز کی تحسین کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو ایسے ہی عاشق رسول سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کسی کے ایمان اور اس پر اس وجہ سے وہ نہیں کریں گے. ٹھیک. اس حوالے سے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک تیسری بات بھی عرض کروں. حکومت نے فیصلہ تو واپس لے لیا لیکن ایک خدشہ موجود ہے کہ جس بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی وہ کٹک ہو کہ بھئی ہم ذرا دباؤ میں آئے ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تو جو ہم نے کیا تھا. اور ہو سکتا ہے کچھ عوام کے دلوں میں بھی یہ بات ہو. تو یہ ایک نقطہ واضح کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ جو اسلامی پاکستان کے آئین کے جو معاملات ہیں وہ اس روح سے نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، بلکہ وہ اس روح سے ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم ہونے کو تسلیم نہیں کرتے. جو علماء کا مطالبہ اور مذہبی طبقات کا جو مطالبہ رہا اس دورانیے میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی آئینی حیثیت تسلیم کر کے آئے. تو بہت سارے ماضی میں مثالیں ملتی ہیں. پاکستان تو بہت وسیع و ضرب واقع ہوئے ہیں. غیر مسلموں کو نائب چیف جسٹس کے طور پر اور فوجی اداروں میں اور بہت سارے اداروں میں انہوں نے مانا ہے، تسلیم کیا. ان کی حکمرانی بھی سب چیزیں تو اس کی بھی مانی جاتی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے آئین کو غلط کہتا ہے اور اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آئین کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے. اور جب آئین کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو اس ملک کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتے. یہ تو بالکل ایک بات ہے، سیدھی سی بات ہے. تو جو آدمی اس ملک کے ساتھ مخلص نہ ہو، وہ اس کے آئین کو غلط سمجھتا ہو، تو اس سے کیسے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس آئین کو مضبوط کرے گا اور اس ملک کو مضبوطی کی طرف لے جائے گا جس کا یہ آئین ہے اور یہ ملک میں ایک مستحکم، دنیا میں ایک مستحکم ملک کی پوزیشن میں سامنے آئے گا. تو یہ بالکل ایک عقل عام سے ہٹ کر بات ہے کہ کوئی اگر یہ بھی مانتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے تو یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. تو بات صرف یہ ہے کہ وہ اگر اپنی آئینی حیثیت تسلیم کر کے آیا تو بہت اچھی بات ہے. اور جب کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہ ایک فرق ہے قادیانیوں میں اور باقی دوسری اقلیتوں میں. تو یہ جو اقلیت کی بات ہمیشہ کہی جاتی ہے یہ بالکل ٹو دی پوائنٹ بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ اپنی آئینی حیثیت میں اگر کوئی آئے تو بسر و چشم تسلیم، اور اگر آئینی حیثیت سے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے اور اس ملک پر مسلط ہونا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی آئین بھی اجازت نہیں دیتا اور ایک عام معقول آدمی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا. تو اس حوالے سے چند ضروری گزارشات تھی، وقت کی کمی کی وجہ سے اس پر